اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ درود پڑھیے محمد علیہ محمد۔ بنی اسرائیل میں جب فرعون نے یہ اعلان کروایا کہ جتنے بچے ہوں پیدا ہوں سب مار دیے جائیں، کیونکہ کسی نے نجومی نے کسی نے بتایا تھا کہ جو ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا، تو اس نے یہ طے کیا کہ اب جتنے بچے پیدا ہوں گے سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ مائیں بہت پریشان ہو گئی، اتنی بات ہے مائیں پریشان ہو گئی، کیا کیا جائے، بہت پریشان ہوئی۔ تو ان کو حکم دیا گیا، اللہ کی طرف سے حکم آیا تم ایسا کرو کہ درود پڑھا کرو تاکہ تمہارے بچے محفوظ رہیں۔ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے 10 بار لکھا ہوا کہ 10 دفعہ درود پڑھا کرتی ہے ہر دفعہ۔ آپ بھی جب اپنے بچوں کو اسکول کالج بھیجیے، ایون یہ کہ کھیلنے کے لیے بھیجیے، تب بھی ان کو روکیے کہ درود پڑھو، درود پڑھیے، درود پڑھ کے تب انہیں باہر نکالیے۔ ایسے ایسے واقعات سننے میں ملتے ہیں، آتے ہیں۔ زمانہ بہت خراب ہوتا چلا جا رہا، خالی زمانے اس میں ہم وہ زمانے کو خراب کرنے میں کوئی پیڑ یا در و دیوار تھوڑی خرابی پیدا کر، ہم ہی لوگ خرابی پیدا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے یہ کیجئے کہ آپ درود پڑھا کیجئے، ان کو پڑھ کے وہ کیا کیجئے۔ بلکہ درود پہ بات آئی تو کیا کہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بات بتائیں کیا نہ بتائیں۔ اتنے دنوں کے بعد آنا ہوا ہے تو بہت ساری چیزیں بھری ہوئی ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی چیز آگے نکل جائے کوئی چیز پیچھے رہ جائے، تو بڑی دعا کر کے آئیں گے ساتھ خیریت کے، آپ لوگوں سے گفتگو ہو جائے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اپنے والدین کو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے جو موجود ہیں، ان کے لیے زندہ، سب کے لیے اگر الگ سے ایک تسبیح درود پڑھ دیجئے تو کوئی ایسا وہ نہیں کہ اس میں بہت زیادہ وقت لگے گا۔ ایک تسبیح آپ نے درود کی پڑھی اور پڑھنے کے بعد ہدیہ کیا، زندہ والدین کو ہدیہ کیا۔ ایک تسبیح درود پڑھی جو والدین جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ان کو لیے ہدیہ کر دی۔ یہ روزانہ کا معمول بنا لیجئے دوسری چیزوں کے علاوہ، تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ کیا فائدہ ملے گا، ابھی آگے چل کے ایک چیز اس میں آئے گی تو ہم بتائیں گے، دیکھیں اس میں بھی فائدہ مل سکتا ہے، یہ کیا فائدہ ہوگا۔ آج کی گفتگو اس سلسلے میں شروع ہو رہی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب آپ کا آخری وقت آیا تو بہت ساری چیزیں کتاب میں لکھی ہوئی کہ یہ کیا، لوگوں سے کہا کہ جس کا کوئی حق ہو میری طرف وہ مجھ سے مانگ لے، جس کا کوئی وہ سب کرتے چلے گئے۔ میں نے اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا تو وہ بتا دیتا کہ میں اس سے پورا کروں۔ یہاں تک کہ ممبر پہ آئی، ممبر آنے کے بعد بہت ساری باتیں کی، ہم اس میں سے ایک بات بتا رہے ہیں آپ کو، جس کا ہم نے عنوان بنایا ہے آج درس کا۔ کہنے لگے کہ دیکھیے پہلے جبریل میرے پاس ایک دفعہ سال میں آتے تھے، قرآن میرے سامنے پیش کرتے تھے، اس دفعہ 2 دفعہ آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ میرا آخری سال، اب میں تم لوگوں سے رخصت ہونے والا ہوں، اور یہ ساری باتیں کی کہ کوئی حق خود مجھ سے لے لے۔ اس کے بعد کہا خدا کی قسم، سنیے گا غور کیجیے گا، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ آپ لوگ آتی ہیں اس دور میں، بہت بڑا کام ہے، کاش اس کا ثواب لوگوں کو پتہ چلتا، کاش کہہ رہے کاش اس کا ثواب لوگوں کو پتہ چلتا، تو لوگوں کو معلوم ہوتا کہ ہاں باپا وقت تو ہے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کچھ کر نہیں رہے۔ اس کا جتنا ثواب ہے، جس چیز کا ثواب زیادہ بتائے گا وہی کرتے ہیں۔ آپ نے بہت ساری یہاں پہ تقریریں سنی ہوں گی، سب کچھ ہوگا اپنی جگہ پہ، لیکن خصوصی طور پر ہٹ کے یہ بتایا نہیں گیا کہ ثواب کتنا ہے علم دین حاصل کرنے کا، کہیں نہیں بتایا جاتا۔ بہرحال چھوڑیے سب کا شکوہ، اپنی بات کرتے ہیں ہم۔ تو کہنے کہ خدا کی قسم کوئی بندہ بغیر عمل اور اللہ کی رحمت کے جنت میں نہیں جا سکتا، یعنی فلاح نہیں پا سکتا۔ خدا کی قسم کوئی بندہ عمل اور اللہ کی رحمت کے بغیر فلاح نہیں پا سکتا، یہ جملہ کہا انہوں نے۔ اب اس میں سے ہم نے یہ پکڑ لیا ہے جملہ کہ جب فلاح ہم نہیں پا سکتے
تو عمل اور اللہ کی رحمت پہ گفتگو کی جائے. صحیح ہے کہ اللہ کی رحمت کیا ہے اور عمل کیا ہے. کیا چھوٹی چھوٹی بات پہ عمل میں اگر بہت چھوٹی سی بات لے لی جائے تو جو بہت مشہور جملہ، بس مشہور ہے وہ قرآن کا جملہ، مشہور صرف ہے لیکن ایک کوئی توجہ نہیں دیتا اس کے اوپر. رائی کے دانے کے برابر نیکی کرو گے تو بھی دیکھو یہاں اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی ہم معصوم ہیں. وہاں کہا جائے رائی کے دانے کے برابر نیکی کرو گے تو بھی دیکھو گے، رائی بدی کرو گے وہ بھی دیکھو گے. ہر وقت ہماری چیکنگ ہو رہی اور کوئی غلطی نہیں کرے گا. جب قیامت میں جب ہمارا حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو ایسے ہی نہیں ہوگا بھول گیا مزے آ گیا ایسا نہیں ہوگا. وہاں کے بھول گیا کوئی ایک چیز نہیں بھولی جائے گی. سب چیز کا امتحان ہوگا، حساب ہوگا، سب چیز کا حساب لیا جائے گا. جو ڈرے گا وہ فائدے میں رہے گا، جو ڈرے گا وہ فائدے میں رہے گا. سن لیجئے، جو ڈرے گا آخرت کو یاد کرے گا ڈرے گا وہ فائدے میں رہے گا. یعنی اتنا زیادہ فائدہ ہوگا کہ اگر ابھی بتا دیں تو کام ہی کرنا چھوڑ دیں، صرف ڈرتی رہیے کہ بس جب ڈرنے ہی میں فائدہ تو سب کچھ چھوڑ دیتے صرف ڈر رہے ہیں. لیکن یہ مطلب نہیں ہے ڈر کا. چھٹے امام کا جو قول ہے ابھی شاید آئے تو ہم آپ کو بتائیں گے کیا ہے. عمل اور خدا کی رحمت. جلدی جلدی درود پڑھیے گا تاکہ یہ دو چیزیں ہیں اسی کلاس میں ختم ہو جائیں، ورنہ خالی عمل میں ہی وقت گزر جائے گا، اللہ کی رحمت کا نہیں آ پائے گا. لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ دونوں ساتھ آ جائے تو زیادہ اچھا ہوگا. عمل اور اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی فلاح نہیں پا سکتا. تو ہم نے کہا کہ لاؤ دیکھیں کہ عمل کے سلسلے میں کچھ ائمہ تاریخ نے بات کی تو ایک بات کر کے ختم کر سکتے تھے. ایک بات کر کے ختم کر دیں، عمل کرو. اور جو عمل کرو آپ سے کہہ دیا گیا تو بس پوری بات تو ہو گئی. عمل کرو، کیا عمل کرو کہ ہر نیکی میں عمل کرو، ہر نیکی انجام دو، ہر برائی سے اپنے آپ کو بچاؤ. بس ایک دو جملے میں بات ختم ہو گئی. لیکن انبار لگا دیا حدیثوں کو ان لوگوں نے. جو زحمتیں جو اٹھائی ابھی آپ لوگوں نے ایک مہینے تک مسلسل جو کلاسیں ہوئی ہیں اس میں آپ نے سارا سنا. حضرت زہرا کے سلسلے میں جو کلاسیں ساری ہوئی ہیں اس میں مولا مشکل کشا کی حضرت زہرا کے جو مصائب ہیں وہ آپ نے سنے ہوں گے، ہے نا؟ سنے ہیں نا آپ نے سارے. تو آپ دیکھیں کیا اٹھا، یہ کس لیے کیا تھا، یہ کیوں ہو رہا تھا. وہی سارے مصائب جو اٹھائے گئے اس کے اندر بنیادی چیز کیا چیز ہے. لیکن آپ لوگوں کو 2 مہینہ سنا آپ نے یہ ساری کیا یہ ساری چیزیں حضرت آدم سے لے کے آخری وقت تک جو لوگ اللہ کے کام میں جنہوں نے قربانی دی ہے، مشکلات برداشت کی ہے، ایک ہی چیز سے عبارت ہے، صبر. بتائیے اس سے ہٹ کے بھی کوئی بات ہے؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی، بد دعا کے لیے تو کیا حشر ہوتا پھر. صبر کہ ان کی امت تک پیغام پہنچانا ہے. کیسی بھی رکاوٹ ہے، جیسی رکاوٹیں ان لوگوں کے سامنے ڈالی گئی ہیں تصور میں نہیں کہ ایسی رکاوٹیں ڈالی جائیں گی. یہ رکاوٹیں کس لیے ہو رہی؟ یہ کوئی جائیداد مانگ رہے تھے، کوئی شہرت مانگ رہے تھے، منصب مانگ رہے تھے، کچھ بھی تو نہیں کر رہے، صرف اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے جد و جہد کر رہے تھے. اس میں رکاوٹیں ڈالی گئی. کس طرح سے سائنٹیفک طریقے سے کیا سوچ کے کیا ہوگا. بہرحال چھوڑیے، سب بہت باتیں بتا رہے ہیں کہ عمل کی انتہا ہے کہ کتنی حدیثیں، چند حدیثیں اس میں سے ہم نے نکال لیا. کتنا وقت تو نہیں کہ ساری حدیثیں سنائیے، وہ آپ کو سنا رہے ہیں. سب کی تفصیل نہیں بتائیں گے، کچھ خود آپ لوگ بھی سوچئے. کافی دن ماشاءاللہ سے ہو گیا آپ لوگوں کو آتے ہوئے یہاں پہ، خود بھی غور فکر کیجئے. غور فکر کیا ہے؟ عقلوں کی سیکل ہے. مولا مشکل کشا کا قول ہے غور فکر عقلوں کی سیکل ہے، عقل تیز کرتی ہے. تو غور فکر کیجئے دوسروں کے معاملات میں نہیں، دینی معاملات، اس میں بہت نقصان ہوگا. آپ فرماتے ہیں مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام، جلدی اندیشہ بخش تاکہ وقت ہمیں ملے کام کرنے کا. آپ فرماتے ہیں بلا شبہ مال اور اولاد دنیا کی کھیتی ہے. مال اور اولاد دنیا کی کھیتی ہے اور عمل صالح آخرت کی کھیتی ہے. عمل صالح آخرت کی کھیتی ہے. یہ کھیتی کہاں تک جائے گی؟ کہ قیامت تک جائے گی. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ جنت ہوگی. کہ وہ کب تک رہے گی؟ کبھی ختم نہ ہونے والی. یہ وہاں تک جو جانے والی کھیتی ہے اس کے لیے تساہلی ہے، کاہلی ہے، بے رغبتی ہے، دل سے جذبہ نہیں پیدا ہوتا. اور جو دنیا کی کھیتی ہے یعنی اولاد، مال اور اولاد، اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں. ملتا کیا ہے؟ کہ وہی ملتا جو نصیب میں ہوتا ہے.
کبھی وہ مال امتحان بن جاتا ہے، سمجھ رہی ہیں، یہ امتحان بن گیا کہ اس مال کے ذریعے سے نقصان اٹھا رہے ہیں، اور کبھی وہ آخرت کے لیے فائدہ مند ہو جاتا مال سے دونوں کام ہوتا ہے نا، آخرت کا فائدہ مند بھی کام ہوتا اور نقصان کا کام بھی ہوتا مالدار کے لیے۔ اسی طرح اولاد بھی ہے، یہ اولاد جو ہے یہ فائدہ بھی پہنچاتی ہے، نقصان بھی پہنچاتی ہے، تو یہ دو، لیکن عمل صالح صرف فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو یہ عمل صالح کیا فرمایا مولا مشکل کشا نے کہ بلا شبہ مال اور اولاد دنیا کی کھیتی ہے، بلا شبہ مال اور اولاد دنیا کی کھیتی ہے، اس کو بھی اگر آپ ڈبو دیجئے نیکی کے اندر تو یہ بھی دونوں آپ کے کام آئیں گے، اس کو اگر آخرت کے کام میں ڈبو دیجئے تو یہ بھی کام آئیں گے۔ اور بلا شبہ کیا ہے، عمل صالح آخرت کی کھیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر دوسرا فرماتے ہیں، مولا ہی فرماتے ہیں، مولا مشکل شاہ فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ جنت کے لیے جنت کا عمل انجام دو۔ جس وقت بیٹھ کے محفل کے اندر غیبتیں ہو رہی ہو یا بے پردہ گھوم رہی ہو، بہت خوش ہوں کہ بہت اچھا کپڑا ہے، جو جا رہا ہے وہ مڑ کے دیکھ رہا ہے مجھے، تو جب اس وقت سوچا کیجئے، اس وقت غور کیا کیجئے کہ کیا ہو رہا ہے جنت کے لیے، یہ جنتی کام ہو رہا، کہا جا رہا ہے کہ جنت کے لیے جنت کا عمل انجام دو، کیونکہ دنیا تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، اس کے ٹھہرنے کے طور پہ پیدا ہی نہیں کی گئی، اس میں اپنی بقا یعنی آخرت کے گھر کے لیے، اپنے آرام گاہ کے لیے، آخری آرام گاہ کے لیے کچھ سامان مہیا کر لو، کچھ سامان مہیا کر لو۔ مسلسل ہمیں اس فکر میں رہنا کہ ہمیں یہاں نہیں رہنا، اس کا بہترین علاج، سب سے ٹاپ کا علاج یہ ہے کہ ہر وقت یاد رکھنا مجھے کسی وقت میں مجھے موت آ سکتی، کسی وقت بھی جا سکے، ہو سکتا آج میرا آخری دن ہو سکتا ہے، تو ہوتا نہیں آخری دن ہی، بار بار کہنے سے میرا آخری دن ہو جائے گا، لیکن اگر ہو گیا تو ہاتھ خالی ہے۔ بے حد تعریف اس بندے کی، اس مومن کی گئی ہے، بے حد تعریف مختلف حدیثوں میں نے پڑھا کی گئی ہے، اسی کو جمع کرنے کے سلسلے میں کہ کی گئی، جو ہر وقت اللہ سے ڈرتا ہے، ہر وقت اللہ سے ڈرتا ہے، اور اپنا سمجھ رہا موت کو پیش نظر رکھتا ہے، ہر وقت اللہ سے ڈرتا ہے اور موت کو پیش نظر رکھتا ہے، کبھی موت آ جائے گی، تو اس کے لیے کیا کر رہا ہوتا، اس کے لیے دلہن تلاش کر رہا ہوتا، قبر میں جانے کے لیے اپنے لیے کیا تیار کر رہا ہے، دلہن تیار کرتا ہے کہ ہم قبر میں تو اکیلے کیسے رہیں گے، تو پھر کیا کیا جائے کہ ایک ساتھی تیار کر لو، دلہن تو ایسے ہی کہہ دیا میں نے، ساتھی تیار کرو، عورت گئی تو اس کے ساتھ دلہن جا کے کیا ہوگی، ایک ساتھی تیار کر رہا ہوتا، کیسا ساتھی چاہیے، وہ ساتھی بنا رہا ہوتا اپنا، کیسے بنائے گا بتاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں مولا مشکل کشا فرماتے ہیں، خوش بختی اس شخص کے لیے جو قیامت کو یاد کرے اور حساب کتاب کے لیے عمل کرے، قیامت کو یاد کرے، جو ابھی بتایا ہم نے، قیامت کو یاد کرے اور حساب کتاب کے لیے عمل کرے۔ کوئی بھی عمل تقوی کے ساتھ کم نہیں ہوتا، تھوڑا سا عمل کیجئے، زیادہ عمل کیجئے، کہتے ہیں مولا کوئی بھی عمل تقوی کے ساتھ کم نہیں ہوتا ہے، تقوی یعنی گناہ سے بچتے ہوئے کوئی عمل کیا جائے، تقوی گناہ سے بچتے وہ کم نہیں ہوتا، اور جو قبول ہونے والی چیز بھلا کم ہوتی ہے، مولا کہتے ہیں قبول ہونے والی چیز بلا شبہ کم کیسے ہو سکتی ہے، یعنی کم نہیں ہوتی۔ اب یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی گئی، 3-4 حدیث تو ہم نے سنایا جس میں آخرت کے حوالے سے، جب تمہیں علم ہو گیا ہے تو عمل کرو، علم ہو گیا نا تمہیں کہ ہم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے تو ہم آگے پھر عمل کرو، جب تمہیں علم ہو گیا تو عمل کرو، اور جب یقین آ گیا تو آگے بڑھو۔ مسئلہ تو یقین کا ہی ہے۔ ابھی ایک کلاس آپ لوگوں کو کوئی ہوئی تھی یقین والی، جس میں یقین کے بہت سارے واقعات سنائے گئے تھے، آپ کی کلاس ہوئی تھی، کہیں اور ہوئی تھی، بہرحال میں سن رہا تھا، یہاں کی کلاسیں سنتا ہوں، تو وہ یقین کے متعلق تھی کہ یقین کی کتنی بڑی دولت ہے۔ تو جب یقین آ گیا تو عمل کرو، کیونکہ تمہیں بات کرنے سے زیادہ اعمال کے اظہار کی ضرورت ہے، تمہیں بات سے زیادہ، یہ بھی مولا مشکل پوچھا کہ تمہیں بات سے زیادہ اعمال کے اظہار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہاں نہ آئی ہوتی تو یہ بات آپ کو کیسے پتہ چلتی، اسی لیے مولا کہتے ہیں علم تمہاری رہنمائی کرتا ہے، علم تمہاری رہنمائی کرتا ہے، اور عمل تمہیں منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ منزل مقصود تک کیا پہنچائے گا؟ عمل۔ علم تو رہنمائی کر دے گا، یہ اچھا یہ برا ہے، منزل مقصود تک عمل۔ اب اقدام کرو گے تب آگے بڑھو گے، بغیر اقدام کے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کام کرو، اقدام کرو، عمل کرو۔
کیونکہ آپ ایمان لے آئے، اب تو محمد والے محمد کو مانتے ہیں، آپ شیعہ ہیں، وہ فلاں، یہ سب زبانی کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، کہہ رہے ہیں عمل کرو، زبانی کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ عقیدہ آپ کا صحیح ہے تو ٹھیک ہے، اس کا بہت زیادہ فائدہ ملے گا، ابھی بتاتے ہیں آپ کو۔ ایمان، پھر دیکھیے کتنی خوبصورت بات مولا کہتے ہیں کہ ایمان اور عمل جڑواں بھائی ہیں، دو جڑواں بھائی، ایمان اور عمل دو جڑواں بھائی ہیں اور کبھی نہ چھوٹنے والے دوست۔ ایمان اور عمل دو جڑواں بھائی ہیں اور کبھی نہ چھوٹنے والے دوست۔ یہ سب رٹا ہوا ہونا چاہیے۔ بہت خوبصورت حدیثیں ہیں مولا لوگوں کی، واقعی اگر اس زمانے میں موجود ہوتے تو بے ساختہ زمین پہ گرتے، پیر چومتے، پیر کی خاک اٹھاتے، سر پہ لگاتے، کیونکہ ایسی باتیں کی ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ابھی پہلی بات کہہ کے جو نکلے ہیں کہ غور فکر عقلوں کی سیکل ہے، کیا حسین ترین بات بتائی ہے۔ ابھی شروع میں تو آپ کو بتائی ہم نے، عقلوں کی سیکل ہے۔ کون بتائے گا کہ عقل کیسے تیز ہوگی؟ وہ بتا رہے ہیں کہ عقل ایسے تیز ہوگی۔ کہہ رہے ہیں ایمان و عمل دو جڑواں بھائی ہیں، کبھی نہ چھوٹنے والے دوست، کبھی نہ چھوٹنے والے دوست۔ خداوند عالم ان میں سے کسی ایک کو بغیر اس کے ساتھی کے قبول نہیں کرے گا۔ پروردگار عالم کسی ایک کو بغیر اس کے ساتھی کے قبول نہیں کرے۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے اور عمل نہیں ہے تو یہ ایمان قبول ہے، اس کے ساتھ عمل بھی چاہیے۔ اور اگر عمل ہے ایمان غائب ہے، دیکھا دیکھی عمل کر رہے ہیں پاجامہ اٹھائے ہوئے، تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایمان و عمل دونوں ساتھ ساتھ چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ خوش پوشی اور تمناؤں اور آرزوؤں سے ایمان حاصل نہیں ہوتا۔ خوش پوشی، تمناؤں اور آرزوؤں سے ایمان حاصل نہیں ہوتا۔ یہ خوش پوشی میں بہت دور تک بات جائے گی۔ خوش پوشی، تمناؤں اور آرزوؤں سے ایمان حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ایمان یہ ہے کہ دل میں خلوص ہو، عمل اس کی تصدیق کرے۔ دل میں خلوص ہو، عمل اس کی تصدیق کرے۔ اس کے معنی بہت پہلے ہم آپ کو کلمہ لا الہ الا اللہ کے سلسلے میں بتا چکے تھے، امید ہے کہ یاد ہوگا، لیکن دہرانا پڑے گا۔ دہرانے میں تو فائدہ ہے، دہرانے والے کا نقصان ہے کہ ان کو کچھ آتا ہی نہیں، ایک ہی دہراتے رہتے ہیں، لیکن سامعین کا فائدہ ہے، سامعین کو فائدہ ہوگا۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا جا خوش پوشی، تمناؤں، آرزوؤں سے ایمان حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ایمان یہ ہے کہ دل میں خلوص ہو، عمل اس کی تصدیق کرے۔ دل میں خلوص ہو، عمل اس کی تصدیق کرے۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کسی امام سے کہے، کوئی مولا سے کہے، رسول اللہ سے کہے، اللہ سے کہے، پروردگار میں تجھ سے بہت عشق کرتا ہوں، میں پروردگار کو ایک وقت کی نماز یہ نہیں پڑھ رہا، جھوٹ یہ بول رہا، غیبت، ہر برائی کر رہا اور اللہ سے عشق کرتا، محبت کرنے والا ہے، کیونکہ اب مانا جائے گا نہیں، عمل اس کی تصدیق کرے۔ دل میں خلوص ہو، عمل اس کی تصدیق۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، جب آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت پہ جائے گا، جس نے خلوص سے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت پہ جائے گا، جس نے خلوص سے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت پہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا خلوص کیا ہے یہ بھی بتایا ساتھ ہی ساتھ، کہ جس چیز سے اللہ نے منع کیا اسے رکے، جس چیز کا حکم دیا اسے انجام دے، یہ ہے خلوص۔ اب اس خلوص کو لے کے چلیے، اور خلوص بھی ہے اور اصول بھی ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ ہی تو بیس ہے باقی تمام چیزوں کا، ٹھیک ہے نا، وہی تو بیس ہے، سارا پورا دین اسی کے بعد چل رہا ہے۔ تو اب خلوص کو دیکھ لیجیے، خلوص کس چیز میں خلوص ہے؟ مجلس میں خلوص ہے، روزے میں خلوص ہے، فلاں نیک کام کرنے میں خلوص ہے، کسی کو کچھ دیا ہے تو اس میں خلوص ہے کہ نہیں، جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے تو اس کے لیے کیا، کس چیز کی ضرورت ہے؟ کہ علم کی۔ اب سمجھ میں آیا کہ علم پہ اتنا زور کیوں دیا گیا؟ علم کی ضرورت ہے کہ ہم نے کسی کو جوڑا دیا، اس کی شادی میں اس کو جوڑا دے دیا، اب اس کا خلوص کیا ہے؟ تانا مت دو اسے، ایسا نہ جتاؤ کہ اس کی بے عزتی ہو کہ کس نے دیا، انہوں نے دیا۔ سب جگہ شہرت ہو رہی ہے، ہمیں ریاکاری، سب شہرت ہو رہی، اس لیے علم کی ضرورت ہے، ہر بات میں علم کی ضرورت ہے، ہر چیز میں علم کی ضرورت، چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، سب میں علم کی ضرورت ہے۔ کوئی کام ایسا آپ نیکی کا کر نہیں سکتے جس میں علم کار فرما نہ ہو، سب پہ علم۔ تو کیا کہا؟ اور اس کا خلوص کیا ہے؟ جس نے خلوص سے لا الہ الا اللہ کا وہ جنت پہ جائے گا۔ اس کا خلوص یہ ہے کہ جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس سے باز رہو، جس کا حکم دیا اس کو انجام دو۔ اب یہ خلوص ہر جگہ چلا جائے گا، جہاں بھی لفظ خلوص آئے گا اسی کو لے کے چلیے گا کہ یہ خلوص آئے گا،
کیا کہتے ہیں؟ خوش پوشی تمناؤں آرزوؤں سے ایمان حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ایمان یہ ہے کہ دل میں خلوص ہو، عمل اس کی تصدیق کرے، دل میں خلوص ہو، عمل اس کی تصدیق کرے۔ کیونکہ اگر خالی آپ زبانی باتیں کر رہے ہیں اور عمل نہیں کریں، جیسے بہت ساری جگہوں پہ نعرہ لگتا ہے کہ بس صحیح ہے، ہم نے تو ہم دل سے محبت کرتے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، بس سب صحیح ہے، ہر بات میں عمل کرو عمل کرو، تو اس کے لیے اس کا بھی جواب دیا کہ وہ ان کو خبر کوئی ایسی تھی نہیں جو آخری زمانے تک آنے والی کوئی چیز ہو اور اس کے بارے میں ائمہ تاریخ نے بتایا نہ ہو، ایسا ہے ہی نہیں، کوئی چیز ہے ہی نہیں، کوئی بھی ہمیں آپ کو نہ پتہ ہو، کچھ بھی نہیں، اپنے بارے میں نہیں پتہ کہ ہمارے بارے میں کیا کہا گیا تو آگے کی بات کیا کریں گے، لیکن کہا انہوں نے بتایا سب چیزیں۔ کیا کہتے ہیں مولانا مشکل شاہ؟ کہتے ہیں کہ ملعون ہے وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ ایمان عمل کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، کہتے ہیں یہ ملعون ہے، ایمان عمل کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، یہ ملعون ہے۔ پھر اس کی ایک مثال بھی دے رہے ہیں قرآن سے، کتنی اچھی مثال دے رہے ہیں، کہتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو باقی اعمال جو بتائے گئے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن میں جو سب بتایا گیا، یہ کیوں بتایا گیا، یہ کیوں فرض کیا گیا؟ اس کا مطلب خالی زبانی کہنے سے کام نہیں گیا، پھر نماز، روزے اور حلال و حرام کے نازل ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی، زبانی بات کر لیتے کافی زیادہ، بات ختم ہو گئی۔ تو ہمارے یہاں ہو رہا ہے، اگر ہو نہیں رہا تھا، بلکہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگی بہت ساری چیزیں۔ جب چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے جلدی ساتھ مل کے جلدی پڑھا، ساتھ مل کے جلدی، جو کورس چل رہا ہوتا نا، اگر نوحہ پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، اس نے پڑھا اور ساتھ دینے والے نے ایک ادھر جا رہا ہے، ایک ادھر جا رہا ہے، ایک ادھر، سارا نوحے کا مزہ خراب ہو جائے۔ کورس ایک ساتھ ہوتا ہے، کس طرح سے؟ بڑی فضیلت ہے، بہت ساری نیکیاں، بہت سارے فضائل، بہت سارا ثواب یہاں سے لوٹ کر آپ لوگ لے کے جاتے ہیں۔ یہ جو ایک ساتھ مل کے ثواب پڑھ رہی ہوتی ہیں، یہ وہی ایک ساتھ مل کے پڑھنے کا ثواب یہ وہی والا ہے جو بارش کے قطرے گرنے والا فرشتہ جو ہوتا ہے وہ بھی جو ہے ناکام ہے یہاں پہ، کہہ رہا ہے اللہ کے رسول بھائی یہ نہیں بتا سکتے ہم، اس کا ثواب صرف اللہ جانتا، کوئی نہیں جانتا، اتنا ثواب ہے ایک ساتھ مل کے جو درود پڑھا جاتا ہے۔ یہ محمد علیہ محمد پہ ایمان لانے کا ہم لوگوں کا یہ ایک سمجھیے کہ لانے کے بعد صرف یہی کرنے کا کہ اتنا مجلس ہمارے یہاں ہوتی ہے، اس میں کس قدر درود پڑھا جاتا ہے، میلاد ہوتی ہے اس میں ہمارے یہاں کس قدر درود پڑھا، تو یقیناً فلاح یافتہ تو ہیں، یہ تو نہیں کہیں گے کہ فلاح یافتہ، لیکن وہی جو چھٹے امام والا قول ہوتا ہے کہ میں ڈرتا ہوں تمہارے اس وقت سے جو تمہارا عالم کا برزخ کا وقت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو شیخ صدوق کی کتاب شیخ صدوق کی کتاب ہے جامع الاقراء، اس پہ دیا ہوا رسول اللہ نے بتایا کہ قبر کے عذاب کے تین چیزیں بتائی اس میں، شاید اس میں بھی آئے گا، کہیں ہے لکھا، وہ بتائیں گے قبر کا عذاب 3 چیزوں میں۔ اب وہ بتا رہے ہیں قبر کا عذاب تو کس کے لیے؟ قبر کا عذاب دوسروں کے لیے 3 چیزیں، آپ کے لیکن کچھ نہیں۔ ایک نوجوان تھا کہیں بیٹھا ہوا، راستے میں بیٹھا ہوا، عورتوں کو دیکھ رہا تھا، ایک نے آگے کہا کہ اللہ کے رسول فلاں فلاں شخص ہے جو فلاں نوجوان ہے جو راستے میں بیٹھا ہوا آتے جاتے عورتوں کو دیکھ رہا ہے، کہ اس کو لے کے آؤ، کہ وہ اللہ کے رسول آپ کو علی کا شیعہ کہہ رہا ہے، جھوٹا ہے وہ جھوٹا ہے وہ، اللہ کے لے آؤ اس کو، کوڑے لگوا دو اس کو، بتائیے وہ تو علی کا شیعہ تھا، پھر یہ مت بتانا ورنہ بدنامی ہوگی کس کی؟ یہ تو آئے تھے نیکی کی دعوت دینے، برائی سے، ساری ظلم تو اپنے اوپر سہ لیا انہوں نے اس بات کے لیے، سارا ظلم تو تھا، بس آپ بیٹھ کے رو لیجئے اس ظلم کو سے، اور اس میں سے کام نہ کیجئے کچھ، کہ وہ قیامت کے دن کہا کہ اتنے لوگوں کو ہم نے نیکی کی دعوت دی، برائی سے روکا، تو اس میں آ گئے بہت سارے لوگ آ گئے، اس سے وہ کریں تو کیا ہے، ہمیں عمل کرنا۔ اور چھٹے امام کے پاس آیا اور کہنے لگا مولا بہت سارے آپ کے ماننے والے ایسے ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور کرتے ہی رہتے ہیں، عدت دائی کتاب جو ہے فہد ہلی کی اس کے اندر ہے، میزان حکمت میں بھی ایک جگہ میں نے پڑھا اسی حدیث کو، کہ وہ گناہ کرتے اور کرتے ہی رہتے ہیں، کہتے ہیں اللہ رحم کرنے والا، کہا جھوٹے وہ قطعاً ہمارے شیعہ نہیں، جھوٹے، جو آدمی جس چیز کی شوق رکھتا ہے اس کی طرف اقدام کرتا ہے، جس سے ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو کہاں یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟
تو یہی چیز مولانا مشکل کشا نے پورا نہج البلاغہ مشکل ہے نہیں مشکل ہے، نہیں مشکل ہے، پڑھیے اس کو، جب پڑھیے گا تو مولا خود سمجھائیں گے آپ کو. یہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو، یہ ہم ذاتی بات بتا رہے ہیں کہ مولا خود سمجھائیں. یہ نہیں ہو ہمارے پاس، نہ ہم کہیں پڑھنے گئے تھے، نہ کچھ کرنے کے لیے گئے، کچھ بھی نہیں کیا تھا. یہ مولا نے ہمیں پڑھایا تھا، جو ہم آپ سے بتا رہے ہیں، آپ کو سچی بات بتا رہے ہیں. جو نہیں بتانا چاہیے وقت گھٹ جاتی ہے، لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں. پیغام چلایا تھا، بس صحیح ہے، پیغام جا رہا تو صحیح ہے. کیا ہوا؟ ہم کالے ہیں، غلام ہیں، حبشی ہیں، تو کیا ہوا؟ ہم مولا کی مدد کے لیے کربلا میں آئے ہیں. پھر کیا ہوگا کہ آخر میں تمہارا جسم جو ہوگا چاندی کی طرح چمک رہا ہوگا. یہ ساری چیزیں ادھر حوالے سے کیوں نہیں یاد آتی؟ ہے یا نہیں ہے؟ حبشی تھے، غلام تھے، جسم سے بدبو آتی تھی پسینے کی، سب کچھ تھا، لیکن کربلا میں آ کے جب حضرت جون نے قربانی دی، مولا کے نام پہ قربانی دی ہے، شہید ہوئے، تو کیا ہوا؟ ان کا جسم کیا تھا؟ یہ تھا. جب آپ بھی نکلیے اور کام کیجیے تو آپ کی مدد ہوگی ہر طرح سے، ہر طرح سے آپ کی مدد ہوگی. نہج البلاغہ میں پوری کلاس صرف اسی چیز پہ لیا تھا. اس کو ہم اشارے کے طور پہ پیش کرتے ہوئے جا رہے ہیں. ہے تو مشکل کتاب، لیکن نہیں مشکل ہے. ایک دفعہ پڑھتے تھے، خطبہ پڑھنا شروع کیا، ایک لائن پڑھا، پھر خود بخود اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس میں یہ چیز ہے. پہلے سب لائنوں پہ نشان لگا لیتے تھے، اس کے بعد تب پڑھنا شروع کرتے تھے. یہ ڈرتے نہیں تھے اس بات پہ کہ ہم نشان لگا رہے، ہو سکتا کہ نہ ہو اس میں وہ چیز، لیکن سب ہوتی تھی. تو کیا چیز بتا رہے ہیں مولا؟ اگر ان لوگوں میں شمار نہ ہونا جو عمل کے بغیر ثواب آخرت کی امید رکھتے ہیں. آگے یہی بات، ان لوگوں میں شمار نہ ہونا کتنا آسان ہے، اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ ان لوگوں میں شمار نہ ہونا جو عمل کے بغیر ثواب آخرت کی امید رکھتے ہیں. یہ کب کہا تھا؟ جب کسی نے آ کے مولا مشکل کشا سے کہا تھا کہ مولا مجھے کچھ نصیحت کیجئے، تو در حقیقت اس کو نصیحت نہیں کر رہے ہیں. اگر یہ کتاب میں درج ہو گئی، یہاں تک آ گئی، تو آپ سمجھ لیجیے تمام قیامت تک کے آنے والے مومنین مومنات کو نصیحت کر رہے ہیں. یہ سمجھیے کہ ہمیں بھی نصیحت کریں گے، ضروری جب تک منہ پہ جا کے نہیں بیٹھیں گے تب تک ان کی کوئی بات نہیں مانیں گے، تو ہماری وقت بھی گھٹے گی. اگر سامنے جا کے بیٹھیں تب ان کی بات گھٹے گی. ہم اپنے کس سے، ہم اپنے بھائیوں سے ملاقات کب کریں گے؟ تو جو اصحاب سامنے بیٹھے ہوتے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ کہ نہیں، تم میرے صحابی ہو. ذرا سنیے، اپنی وقت سنیے، کیا عمل کیجئے، اپنی وقت بڑھائیے. کیا تم میرے صحابی ہو، تم میرے بھائی نہیں؟ کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو ہم تمہارے بعد میں آئیں گے، سفیدی بے سیاہی کو دیکھیں گے اور ایمان لے آئیں گے. جب تک منہ سے کہا نہ جائے، کان پکڑ کے بات نہ کرائی جائے، تب تک کوئی زور نہ دیا، تب تک عمل نہیں کرے. یہ ہیں رسول اللہ، ان کو کہہ رہے یہ میرے بھائی ہیں. آپ بن جائیے، اتنی قریب بن جائیے کہ صحابی پیچھے ہو جائے، آپ آگے ہو جائیے. پھر کہتے ہیں اسی پہ آگے ذرا ایک اور لکھا ہوا، چلیے وہ بھی بتا دیں جلدی کہ پھر یہ کہتے ہیں کہ کافی دن ہو گیا تھا نہیں آئے ہیں نا، نکالنا تھا. پھر کہتے ہیں کہ کیا ایمان کے لحاظ سے عجیب و غریب افراد کون ہیں؟ کون لوگ ہیں ایمان کے لحاظ سے عجیب و غریب لوگ؟ کون ہیں؟ کوئی بتائے آپ میں سے؟ اب سمجھ میں آیا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میری بدنامی ہوتی تو ہونے دیے. آپ تک تو بات پائے، یہ ہم بتا چکے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں سے بہت ساری بچیاں نہ ہوں، تو سوری، ہو سکتا نہ ہو. ایمان کے لحاظ سے عجیب غریب مخلوق کون ہے؟ تو فرشتے کہنے لگے ہم. کہ تم کیوں؟ تم تو اللہ کے پاس وہی رہتے ہو، تمہارا ایمان کے لحاظ سے عجیب غریب کیوں ہوگا؟ کہ دو انبیاء ہیں. کہ انبیاء کیوں گے؟ ان کے پاس تو فرشتے آتے جاتے رہتے، پیغامات آ جاتا رہتا. یہ اصحاب سے بات کر رہے ہیں تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں. پھر وہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم ہیں. یہ 1.5 لاکھ کے قریب، 1,24,000 کے قریب لوگ موجود تھے. چند ہی دن کے بعد کیا ہو گیا کہ کوئی نہ آیا، کہ دروازے کے پاس ایسے کھڑا ہو گیا، مار دو مجھے، میں ہٹوں گا نہیں اس دروازے میں، کوئی نقصان پہنچانے نہیں دوں گا. کوئی بھی نہیں نکلا تھا. کہاں چلے گئے تھے سارے لوگ؟ یہ وہ کہہ رہے کہ ہم. تم ہو؟ کہہ رہے اللہ کے رسول. کہ تم کیوں ہو؟ تم تو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہو. کہ پھر اللہ کے رسول آپ ہی بتائیے کہ جو تمہارے بعد آئیں گے، آخر میں آئیں گے، سفیدی بے سیاہی کو دیکھیں گے اور ایمان لے آئیں گے، وہ ہیں عجیب و غریب. انہوں نے ہمیں دیکھا، نہ ائمہ کو دیکھا، کسی کو بھی نہیں دیکھا. دیکھ لیا کہ اللہ کے رسول نے کہا، فوراً ایمان لیا اور عمل بھی کیا. ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ہے
کہ ان لوگوں میں شمار نہ ہونا جو عمل کے بغیر ثواب آخرت کی امید رکھتے ہیں. اب مولا نے کہہ دیا سمجھیے ہمارے سامنے ہیں. اتنا عشق کیجئے، اتنا عشق کیجئے، محسوس کیجئے ہمارے سامنے جو حکم دے رہے ہیں وہ ہمارے سامنے حکم دے رہے ہیں. عمل صالح سے، صالحین سے محبت کرتے ہیں، کرتی ہیں، اب بے شک کرتی ہیں. جتنا بھی سکھایا گیا اتنا کرتی ہیں، اس کا انکار نہیں کریں گے. جتنا سکھایا گیا، جتنا بتایا گیا اتنا کرتی ہیں. اب یہ کس درجے کا ہے یہ آگے آپ خود پڑھیے گا، کتابیں خریدے گا، پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا. یہ کوئی بتائے گا ہمیں کہ ہم نے کبھی بتایا تھا کہ مولا نے کس کو کہا ہے. محبت اپنے سے محبت کرنے والے کی نشانی بتائیے جو میں نے 6 7 8 10 دفعہ بتا چکا. کوئی کلاس نہیں ہوتی جہاں موقع آتا ہو میں بتاتا نہ ہوں کہ شاید لوگ متوجہ ہو جائیں. بتاؤ، خوش نصیب ترین ہے وہ شخص جو ہم سے محبت کرتا ہے. تجلیات حکمت نام کی کتاب ہے، اس میں مولا مشکل کشا کہ خوش نصیب ترین ہے وہ شخص جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمارے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے. ہمارے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے کہ عمل کے بغیر آخرت کی ثواب کی امید نہ رکھنا. یہ اللہ سے تقرب ہمارے وجہ سے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے اور ہم سے سچی محبت کرتا ہے. پھر سن لیجئے 2 دفعہ خوش نصیب ترین ہے وہ شخص جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمارے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے اور ہم سے سچی محبت کرتا ہے. اور سچی محبت کی نشانی بھی آگے کیا بتائی؟ جس چیز کا ہم نے حکم دیا اسے انجام دیتا ہے، جس چیز سے روکا اسے رکتا ہے. یہ ہمارے دار جاودانی میں ہمارے ساتھ ہوگا. کہ مطلب ساتھ نہیں ہونا چاہ رہی، ورنہ زور سے بولتی سبحان اللہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے. کیا کہنا، چپ رہو. دار جاودانی میں ہمارے ساتھ ہوگا. یہ ہماری ہر بات مان رہا ہے. کمزور کس زمانے میں، آخری زمانے میں آیا ہے، کس طرح ظلم و جور سے دنیا بھرتی چلی آ رہی، اس کو چیرتا ہوا کام کر رہا ہے. پھٹا پرانا یعنی کپڑے چھترے ہوتے، یعنی ہمارا ایمان کتنی تکلیف ہمیں ہو رہی کہ کسی نیک عمل کرنے میں. آپ چلی آئیے جس گھر میں شادی ہو رہی ہے، آپ کے بہت قریبی رشتہ دار ہیں، آپ نے دیکھا تھا یہاں تو سب مکس کتنے، وہاں سے آگے چلے گئے دیکھیے سال بھر تک نوچ ڈالا جائے گا. آپ کو اتنے تانے دیے جائیں گے آپ کے ماں باپ، آپ کو سب کو، کہ آپ کی دھولیاں بگڑ جائے گی. تو یوں سمجھ لیجیے کہ کانٹے دار جھاڑیوں میں سے آپ نکل کے آئی ہیں. یوں ہے آج کا دور میں. اس لیے وہ کہہ رہے کہ دار جاودانی میں ہمارے ساتھ ہوگا. صالحین سے محبت تو رکھتے ہیں مگر ان کے عمل کے مطابق عمل نہیں کرتے. کتنی تکلیف ان صالحین نے اٹھائی ہے دین کے لیے، اس میں تھوڑی سی اٹھا لیجیے اپنے حصے کو اٹھا لیجیے. گناہ گاروں سے دشمنی رکھتے ہیں مگر خود بھی گناہ گار. گناہ گاروں سے دشمنی رکھتے ہیں مگر خود بھی گناہ گار ہیں. مرنے سے ڈرتے ہیں مگر عمل کا موقع ہاتھ نکل جانے سے پہلے اقدام عمل نہیں کرتے. کیا اقدام عمل کرنا؟ مرنے سے ڈرتے ہیں. سوچو، غور کرو، مرنے سے ڈرتے ہیں. کیوں ڈر رہے ہو؟ یہ چیز چھوٹی ہوئی، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا. تسبیح اٹھاؤ، جس کی غیبتیں کی ہے ایک دفعہ میں نپٹا دو. آج کا جمعہ کا دن ان کے لیے آپ نے استغفار کی تسبیح پڑھی تو جس کی میں نے غیبت کی سب کو نپٹ گیا. یہ کام تو نپٹ. اب آگے بڑھو. نماز کتنی رہ گئی، روزہ کتنا رہ گیا، کیا کرنا ہے، اس کے لیے کیا اقدام کیا. مرنے سے ڈرتے ہیں مگر عمل کا موقع ہاتھ سے نکل جانے سے پہلے اقدام عمل نہیں کرو. کب کرو گے عمل؟ بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جو اپنے کہا نہیں تھا. جامع الاخبار جو شیخ صدوق کی کتاب ہے جس میں رسول اللہ نے کہا کہ قبر کے عذاب 3 چیزیں بتائیں. قبر کے عذاب اس میں کیا ہے؟ جھوٹ، چغلخوری اور غیبت. جھوٹ، چغلخوری اور غیبت. یہ تو ایسا ہے جیسے زندگی کا حصہ یہ خون کے دوڑنا بند ہو جائے گا، دل کا دھڑکنا بند ہو جائے گا. یہ 3 چیزیں چھوڑ دیں گے، دل دھڑکنا بند کر دیا اس نے. چغلخوری، غیبت اور جھوٹ. روا روی میں بول جاتے ہیں لوگ. بریک لگائیے، روکیے. کم سے کم ہفتے 15 دن میں آپ کو ایسا ہوگا کہ تھوڑی سی رکاوٹ پیدا ہو رہی، ہم فوراً نہیں بول دیتے، رک رہے ہیں، تھوڑا سا رک کے بات کیجیے. سچ بولنے میں برکت ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ کی قربتاً اللہ ہم سچ بولنے جا رہے ہیں تو مدد کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. اور کون کرے گا؟ چھوڑیے ان تمام چیزوں کے بیٹھنے کا ثواب صرف یہی ہے کہ ہم گناہ چھوڑ لیں، نیکی اختیار کر لیں. تمام جتنا علم جو دیا گیا اس کا یہی فائدہ ہے. چھوڑیے اس کو. اس سے نہیں ہوگا کہ جب قیامت کے دن وہاں پہنچیں گے اور پہنچنے کے بعد کہیں گے یا اللہ اس کو اتنا ثواب ملا، یہ تو ہمارے ساتھ تھا.
جیسے کہ شاید اس کتاب میں ہے، ایک واقعہ ہے اس کتاب کے اندر، خداوند عالم ایک قوم کو جنت میں داخل کرے گا اور اس قدر نعمتیں دے گا، اس قدر سنیے، اس قدر نعمتیں دے گا، اس قدر نعمتیں دے گا، اس قدر نعمتیں دے گا کہ وہ تھک جائیں گے، تھک جائیں گے۔ جنت میں بھی تھکن ہوگی؟ کوئی تھکن نہیں ہوگی، کوئی اکتاہٹ نہیں ہوگی، نہ کوئی تھکن ہوگی، نہ نیند میں آپ غرق رہیے کہ تھک کے چور ہو گئے سوئے جا رہے ہیں، وہ فرشتہ آگے آپ کو نعمتیں دے رہا ہے، آپ کو ہم سو رہے ہیں آج جاؤ ایسا تو نہیں ہوگا نا، وہاں تھکن وکن کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بندہ 16 سال کا ہوگا تو آپ 16 ہی سال کی رہیے کہ ایک دن آگے نہیں بڑھے، کوئی تھکن، کوئی پریشانی، کوئی چوٹ، کوئی بیماری کچھ بھی نہیں ہوگی۔ وہاں پہ لیتے لیتے تھک جائے گا، کتاب میں موجود، لیتے لیتے تھک جائے گا جنت کی۔ لیکن جب ایسا کر کے ایک دفعہ دیکھے گا اوپر تو اپنے ساتھی کو دیکھے گا، جاننے والے کو، پروردگار یہ کون ہے؟ یہ تو ہمارے ساتھ دنیا میں رہتا تھا، اس کو اتنی نعمتیں کیوں مل رہی ہیں؟ یعنی کہ آخرت کی نعمتیں ایسی نہیں کہ لیتے لیتے تھک جائے گا، آپ کو دل بھر جانا چاہیے، دل بھر جانے کے بس ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، ہم اس پہ کافی ہے، لیکن نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی بنائی گئی ہے تو دل کے اندر تمنا بھی وسیع ہے، کم نہیں ہے کوئی تمنا وہاں پہ کہ بس ہاں ٹھیک ہے 4 جوڑا کپڑا صحیح ہے، 6 جوڑا ہو گیا کافی، ہاں ابھی گاڑی صحیح ہے، وہاں پہ یہ نہیں ہوگا۔ تبھی تو کہہ رہا عاشق کہ پروردگار یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیا کرتا ہے؟ کہ جب تم کھاتے تھے تو یہ بھوکے رہتے تھے، انہیں روزہ رکھتے تھے، جب تم سوتے تھے یہ جاگتے تھے، انہیں نماز شب پڑھ رہے تھے، جب تم یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، ساری پوری ڈیٹیل بتائی یہ کرتے، تب پتہ چلے گا اس سے کہ اچھا یہ ہے کہ تم تو بس تھوڑا سا کام کر کے بیٹھ گئے تو تم کو یہ نعمتیں مل کے لے لو۔ اب یہ مسلسل کام کرتا تھا، مسلسل جد و جہد کرتا تھا، تم جب کھاتے تھے تم سوتے تھے یہ جاگتا تھا، کئی چیزیں لکھی ہوئی، یہ نیکی مسلسل کرتے رہتے تھے تو اس کو یہ ثواب ملا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ 1-2 نیکی کرنے کے بعد سال میں ایک مجلس کر لی گھر کے اندر تو پھولے نہیں سنوا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے مجلس کی، لیکن جس کے نام کی مجلس کی اس کی زندگی دیکھیے، اور دیکھنے بعد اپنی زندگی دیکھیے کہ کچھ تو ہمیں ان کی کنیز بننے کا حق ادا کرنا چاہیے نا۔ اس نے کربلا میں غلام بننے کا حق ادا کیا تھا۔ حضرت فضہ نے، شہزادی تھی، یہاں آ کے انہوں نے کہا ہم کنیز ہیں، تو حق ادا کیا۔ ایسی کنیز تھی وہ کہ بڑی بڑی شہزادیاں ان کے پیر چھوئیں، اگر سچی کنیز بن جائیں تو بڑی بڑی شہزادیاں پیر چھوئیں گے۔ اچھا پھر کیا؟ جو فانی ہے اس پہ جان لڑاتے ہیں، جو باقی اس سے جی چراتے ہیں۔ سنیے، جو فانی ہے اس پہ جان لڑاتے ہیں، جو باقی اس سے جی چراتے ہیں۔ نفع کو نقصان، نقصان کو نفع سمجھتے ہیں۔ ہے کوئی جو نفع کو نقصان سمجھے؟ آج کی دنیا میں کوئی نظر آتا آپ کو جو نفع کو نقصان سمجھتا؟ جو شاعری کر رہے ہیں مولا، کتنی خوبصورت ہے، آپ کو یا شوق میں یاد کرنا چاہیے۔ میرے مولا کا کلام ہے، میں یاد کروں گی اس کو۔ فضول ڈراموں کے اور مذاقیہ جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں ان کو ڈائلاگ یاد کرائے جاتے ہیں، اور ایسا یاد کرتے ہیں کہ وہ یاد رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ فلانے پولیس والا داخل ہوا تو اب اس کو کیا کہنا ہے، ہم تو بھول گئے، تو جلدی سے پیچھے جا کر مڑ کے دیکھ رہا پرچے میں کہ ہاں کیا لکھا ہوا۔ ایسا نہیں، سب انہیں زبانی یاد رہتا ہے، زبانی یاد رہتا ہے نا۔ تو کہاں دے وہ رٹتے ہیں، یہ کیوں نہیں رٹا جا رہا؟ جس میں گناہ ملے گا وہ رٹا جا رہا ہے، جس میں ثواب ملے گا وہ نہیں رٹا جا رہا۔ جو فانی ہے اس پہ جان لڑاتے ہیں، جو باقی اس سے جی چراتے ہیں۔ نفع کو نقصان، نقصان کو نفع سمجھتے ہیں۔ کون؟ کیا؟ یعنی کہ یہ لوگ جو دنیا کے لوگ جو ہیں، جو فانی، دنیا فانی، اس پہ جان لڑائے دے رہے ہیں۔ دنیا فانی ہے نا، اس پہ جان لڑائے دے رہے ہیں، دن رات کام کرتے ہیں۔ اگر 4 بجے رات کی بھی فلائٹ ہوتی جانے کے لیے تو وہ تیار ہو کے جلدی جلدی جا رہا ہوتا ہے، گاڑی آ گئی تو اس وقت نیند نہیں آتی کہ نیند آئی تھی، رات کو جاگے تھے، ماموں جان آ گئے تھے تو ہم لوگ جاگ رہے تھے، نہیں ہمیں فلائٹ ہے، میں تو جانا جائے گا نا فلائٹ کے پاس تو جائے گا۔ دنیا کے لیے چھوٹے چھوٹے سارے کام دکھا کے جو فانی ہے اس پہ جان لڑاتے ہیں، جو باقی ہے اس سے جی چراتے ہیں۔ باقی ہے آخرت، باقی ہے اس سے جی یہ نہیں کہا اس کو جی چراتے ہیں، بہت مشکل سے کوئی کام انجام دیتے ہیں۔ نفع کو نقصان، نقصان کو نفع سمجھتے ہیں۔ نفع کو نقصان، آخرت نفع، اس کو نقصان سمجھ رہے ہو؟ نقصان کو نفع، یہ نقصان اس کو نفع سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہی نا بات کو؟ بات سمجھ آ رہی تو آگے بڑھتے ہیں۔ یہ کسی عمل کی بات کیجیے کہ آپ عمل کیجیے، کیونکہ عمل جب کیجیے گا تو کہا جا رہا ہے یقیناً تمہیں سے ہر شخص کے 3 دوست ہیں۔ اب یہ بالعمل، اب عمل کر کے اس دنیا سے گزر رہی، جا رہی، قریب ہو رہی تو بتایا جا رہا ہے 3 دوست ہیں تمہارے۔
جو دوست تمہارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا اس کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھا تم نے. 3 دوست ہیں تمہارے 3 دوست ہیں جو تمہیں قبر کے اندر داخل ہونے تک تمہارا ساتھ دیں گے. کون؟ مال، کفن افن خریدا جائے گا، یہ وہ قبر کے پیسے دیے گئے وغیرہ وغیرہ. یہ تمہارا کہاں تک ساتھ دیں گے؟ قبر میں داخل ہونے تک تمہارا ساتھ دیں گے، اور قبر کے اندر داخل کرنے تک تمہارے ساتھ چلتا رہے گا. اور وہاں پہنچنے کے بعد ہو سکتا ہے کون؟ یہ تمہارا کون ہے؟ رشتہ دار، عزیز رشتہ دار تمہیں وہاں تک پہنچائیں گے، پہنچانے کے بعد چھوڑیں گے، چھوڑنے کے بعد واپس چلے گئے. یہی ہوگا نا، یہی ہوتا ہے. کون سوچتا ہے؟ کوئی بھی نہیں سوچتا. کہ ہم یہاں نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں، نماز جنازہ ان کے ساتھ جاتے ہیں، وہاں جا کے دفنا دیے، دفنا کے چلے آتے، چلتے سورہ فاتحہ پڑھ کے وہ یہ کریں گے یہ وہاں چھوڑ کے چلے آئیں گے. اور ایک کہتا ہے کہ ہم تو تمہارے ساتھ وہاں تک جائیں گے، ہم تمہارے ساتھ وہاں تک جائیں گے. وہ کیا چیز ہے؟ عمل. تیسرا کہتا ہے کہ خدا کی قسم تمہارے ساتھ وہاں تک جاؤں گا جہاں تک تم جاؤ گے، اور تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. یہ اس کا عمل ہے. چوتھے امام ایک جگہ اسی حدیث کو کسی اور جگہ میں نے پڑھا تھا، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، اس میں اس کو کہہ رہے تھے یہاں پہ آ کے میں تمہارے ساتھ وہاں تک جاؤں گا جہاں تک تم جاؤ گے، تمہارے ساتھ نہیں چھوڑوں گا. میں ہی وہ ہوں جس کی طرف سب سے کم توجہ دیتے تم. یہ عمل شکایت بھی کر رہا ہے، میں ہی وہ ہوں. ایک عالم، بہت سارے ہمارے مرجع اور بڑے عالم جو ہیں ان کی برزخی آنکھ کھل جاتی ہے. برزخی آنکھ کیسے کھلتی ہے؟ گناہوں سے بچنے سے کھلتی ہے. جو آپ گناہوں سے بچیے گا، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو. بار بار کہا جا رہا ہے تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو، تقوی اختیار کرو. جب تقوی اختیار کیجیے گا، اور ان تمام چیزیں بھی اسی چیز سے ہیں کہ سب میں سکھایا جاتا ہے کہ صبر کرو. بغیر صبر کے کوئی کام آپ انجام نہیں دے سکتی، بغیر صبر کے. صبر کیجیے آپ. تو وہ کہتے ہیں کہ میں قبرستان میں بیٹھا ہوا تھا، 2 واقعات سناؤں گا، 3 واقعات سناؤں گا. ہے ٹائم اتنا؟ پھر اب مزے آئیں گے. 3 واقعات سناؤں، اس کے اندر سے بھی نکالوں گا مارنے کے لیے کیا چیز نکالی جائے. تو کہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم سے خوشبو آئی. انہوں نے ادھر دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت کپڑا پہنے ہوئے ایک جوان جو جا رہا، اچھی خوشبو. آگے پہنچا، ایک تازی قبر تھی، اسی میں داخل ہو گیا. برزخی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد بدبو آنے لگی، بہت شدید بدبو آنے لگی. پھر مڑ کے دیکھا کہ کتا جا رہا تھا، وہ کتا چلا گیا، اسی قبر میں وہ بھی چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد، کچھ دیر کے بعد، وہ صاحب جو بڑے خوشبو لگے ہوئے گئے تھے نا، وہ پھٹے پرانے سارے کپڑے چتھڑے چتھڑے، خون نکل رہا، وہاں سے واپس آ رہے ہیں. تو پتہ چلا، کیا پتہ چلا؟ پھر انہیں عالم بتائے کیا ہوا یہ. تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ اس کی نیکی تھی جو گئی تھی، کتنی خوبصورت گئی تھی نیکی. وہ اس کی بدی تھی، وہ طاقتور تھی یا کمزور تھی، اس نے اس کو نکال کے باہر کر دیا. یہ چلے گئے. یہی کہا جا رہا ہے یہاں پہ، میں وہ تمہارے ساتھ وہاں تک جاؤں گے. کون؟ یہ عمل. یہ عمل کہاں تک جائے گا؟ وہاں تک جائے گا. آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی، آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، آفندی قبیلے کے ایک واقعہ. دیکھیے یہ اس کو کتنا معمولی سمجھا ہوا، قبر کو صرف خوف کی حد تک اس کی اہمیت ہے، بس اس کے بعد اس کی کوئی اہمیت نہیں. ورنہ ایک زمانہ تھا، کبھی تھا، سننے میں آتا تھا، کبھی لوگ قبر پہلے سے اپنی بک کرا لیتے تھے، لے لیتے تھے. اب نہیں ہوتی، یہ بھی ختم ہو گیا. کھودی آتی تھی، اس میں اناج کو بھرتے تھے، اپنے ہاتھ سے تقسیم کرتے تھے، اس میں بیٹھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، طرح طرح کے کام کرتے تھے کہ یہ ہمیں یہ قیامت تک کے لیے ہمارا گھر ہے، یہ قیامت تک اس میں رہنا ہے. کہ اس مٹی کے گھر میں قیامت تک رہیں گے. کہ فکر مت کرو، یہ مٹی کا گھر نہیں سمجھو اس کو. جب ایک بیج، یہ بیج، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت. لیکن جب مٹی میں بوئی جاتی ہے، پھر دیکھو کیسا پھول و پھل نکلتا ہے اس کے اندر سے، کیسی خوشبو نکل رہی ہوتی ہے اس میں. ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تم اس کو مٹی سمجھو. تو جب یہ بدن جو ہے اس میں قبر میں جائے گا، جو رکوع کرتا تھا، سجود کرتا تھا، سورہ حمد پڑھتا تھا، لوگوں کو سلام کرتا تھا، لوگوں کی مدد کرتا تھا، یہ جسم جب اس کے اندر جائے گا، دفنائے، تو سوچو کہ اس کے اندر کیسے پھول و پھل نکلیں گے. ہے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ تو عام سا بیج جا رہا، مولانا اللہ نے پیدا کیا، بیج جا رہی ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ جب یہ وہاں جائے گا تب دیکھنا کیسے پھول. تبھی تو مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام نے کہا تھا،
اگر سوال کیا جاتا ہے مولا آپ کیسے کہہ رہے ہیں جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے یا جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یہ جنت کی وادی ہے، یہ کس طرح سے جنت کی وادی کیسے بن گئی پھولوں کے ساتھ خوشبو کے ساتھ؟ کہ تمہارے اعضا جوارے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہر وقت ہلتے جلتے تھے، ہر وقت اقدام کہتے، یہ اس کی وجہ سے ہوا، یہ وہ اعلیٰ بیج ہے جو ذکر خدا کیا کرتا تھا، عملاً بھی کیا کرتا تھا، زمانی بھی ہے، یہ وہ بیج ہے۔ جب وہ وہاں جائے گا تو یہ قبر جو ہے کیا ہو جائے گا؟ جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہو جائے گی۔ آئی سمجھ میں؟ تو یہ جو بات بتائی یعنی یہ آفندی قبیلے کی جو بتائی ہے، آج یہ کیا ہوا کہ ایک لڑکی تھی اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ایک لڑکی تھی اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اس قدر محبت کرتی تھی، اس قدر محبت کرتی تھی کہ کسی قیمت پر ماں کو چھوڑ نہیں رہی تھی۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ کسی طرح چھوڑے تو اس کو لے جا کے دفنائے، لیکن مجبور ہو گیا۔ آخر میں آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ماں کے ساتھ ہی دفنا دیتے ہیں، ایک تھوڑا سا چھوٹا سا سوراخ بنا دیتے ہیں جس کے اندر سے یہ ہوا جاتی رہے، دوسرے دن جا کے نکال لیں گے۔ کہا ٹھیک، تو لے جا کے دفنا دیا گیا، تھوڑا سا ایک سوراخ کر دیا گیا کہ سانس لیتی رہے، دوسرے دن جا کے نکال لیں گے۔ دوسرے دن نکالنے کے لیے گئے، قبر کھودی گئی، سیاہ سن سفید بال سے اوپر سے نیچے تک جیسے جلی ہوئی۔ پوچھا گیا کہ یہ کیا ہوا؟ جب منکر نکیر آئے تھے سوال جواب کرنے کے لیے، جب سارا سوال جواب ہو گیا اس میں پوچھا گیا تیرا امام کون؟ تو یہ جواب نہ دے سکی۔ شکر ہے خدا کا پروردگار کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھایا کہ ہمارا امام کون ہے۔ ہم محمد علیہ محمد کے ماننے والے تھے۔ اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ نیک عمل انجام دیتی رہا کیجیے گا۔ کچھ نہیں کیا تو یہ کام تو بڑا کیا انہوں نے، تو یہ پتہ چلا کہ یہ دوسرے اس سے تعلق رکھتی تھی، اس کو امام کا نام نہیں پتہ تھا۔ تو کہتے ہیں کہ آپ پورا آفندی قبیلہ جو تھا پورا کا پورا شیعہ ہو گیا اسی واقعے سے۔ پورا کا پورا آفندی قبیلہ جو شیعہ ہو گیا، اتنا بڑا واقعہ دیکھا۔ کوئی جیتی جاگتی لڑکی موجود تو یہ پوچھا گیا تو بتا ہی نہیں پر، سامنے کی بات ہے۔ یہ ہے قبر، قبر کے واقعات سارے ایک جگہ جمع کیا جائے تو ہاتھ پہ کتاب نہیں لی جاتی، کپ کپا رہا ہوتا ہے۔ کپ کپا کیوں رہے ہو؟ خوبصورت بناؤ اس کو، مٹی کا تو مکان بنایا ہوا ہے، یہ مٹی کا تو بنا ہوا ہے۔ عقل دی گئی، تم نے اس کو خوبصورت بنا دیا، عقل تم کو دی گئی، اس کو بھی خوبصورت بناؤ۔ یہ تم سے خوبصورت نہیں بن رہا کیونکہ جب تم سے بن ہی نہیں رہا، تم نے اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھی کیا ہے کیا نہیں۔ اسی طرح شیخ کلینی اور شیخ صدوق کی بھی بہت ساری روایتیں ہیں۔ یہ روایتیں جو قبر میں ساتھ رہنے کی ہے کہ ہمارا ایک ساتھی ہمارے ساتھ قبر میں رہے گا، 7-8 جگہ میں نے پڑھی یہ روایت اسی دوران۔ اتنا اثر میرے اوپر ہوا، میں نے کہا یا اللہ، اس قدر تواتر کے ساتھ یہ چیز بیان کی جا رہی، اس کا مطلب ہے تو ضرور۔ میں نے کہا جب 10-12 دفعہ بتائی جائے گی تب تو میں یقین آئے گا۔ میں نے کہا نہیں، یقین تو پہلے ہی آ گیا۔ خود ہی اپنے سوال کیا کہ اس سے پہلے سے نہیں ہوگا جب تک زیادہ بار نہ بتایا جائے۔ تو کیا ہے؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی مومن کو اسی قبر میں سے اٹھائے گا تو اس کے آگے آگے ایک جسم مثالی بھی ہوگا، اس کے آگے آگے ایک جسم مثالی بھی ہوگا، آگے آگے ہوگا جو کیا کر رہا ہوگا، آگے آگے مثالی بھی ہوگا۔ اس میں کیا، جب بھی اسے کوئی تکلیف اس کو وہاں بہلائے گا، کوئی تکلیف رنج نہیں ہونے دے گا۔ میں اپنی زبان میں جلدی جلدی بتاؤں تاکہ جلدی سے واقعہ ختم ہو۔ تو ایک مثالی جسم ہوگا، باقی سب لوگ واپس چلے جائیں گے۔ وہ مثالی جسم جو ہوگا وہ ہر طرح کی راحتیں، ہر بات، ہر پریشانی سے اسے بچاتا رہے گا، بچاتا رہے گا، بچاتا رہے گا، یہاں تک کہ میدان قیامت میں لے کے آئے گا، میزان کے پاس سے بہلاتا ہوا، اللہ تعالیٰ کی خوشخبری دیتا ہوا، عمل کو آسان کرواتا ہوا، وہ کرتا ہوا وہاں تک پہنچے گا۔ کہاں تک؟ جنت کے دروازے تک پہنچے گا۔ غمگین اور رنجیدہ نہ ہو، کہتا رہے گا تمہیں اللہ کی طرف سے بخشش ہے، خوشنودی ہے، بشارت ہو، ہر طرح کی باتیں اچھی اچھی کرتا ہوا وہ جو جسم ہے وہ کرتا ہے، مسلسل اسے خوشخبری دیتا جائے گا۔ اور جنت میں داخل ہونے کا حکم، جب اسے جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا تو وہ مثالی جسم اس کے آگے آگے ہوگا۔ وہ مومن سے کہے گا کہ خدا تمہیں رحمت کرے، تم مجھے رحمت کرے، تو کتنا اچھا میرا رفیق تھا، قبر سے لے کے جنت کے دروازے تک مجھے بہلاتا ہوا آیا، مجھے پریشانی سے دور کرتا ہوا یہاں تک آ گیا، کہ کتنا، تو یہ بتا تو ہے کون؟
پوچھے گا نا کون ہے تو. آپ سوچئے اگر اس چیز کی حدیث نکالی جائے تو میرے جیسا بہت تھوڑی سی کتابیں رکھنے والا, تھوڑا سا پڑھنے والا بھی کتنا اچھا وہ بتا سکتا ہے کہ وہ کون ہے جو قبر کے اندر بیٹھ کے قبر میں اولاد کتنی بھی محبت کرنے والی ہوگی چلی جائے گی, کچھ بھی ہوگا. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو واقعہ آ رہا سنا دیں, میرے خیال سے فائدہ ہوگا اس چیز میں کہ یہ ختم ہو جائے. چاہے حضرت عیسیٰ کے زمانے میں دیکھا کہ ایک صاحب جو ہیں وہ ایک قبر کے اوپر ٹینٹ وینٹ بنا کے, جو بھی اس زمانے چھپر وہاں بیٹھے ہوئے. حضرت عیسیٰ گزرے کا یہ کیا کہ ہماری بیوی کا یہ معاملہ طے ہوا تھا, ہم اس سے بہت محبت کرتے ہیں اور محبت کرتے بیوی سے. تو کیا طے ہوا کہ جو پہلے مر جائے گا اور جو رہ جائے گا اس کی قبر پہ سایہ بنا کے وہیں بیٹھا رہے گا جب تک اس کو موت نہیں آئے. وہ دھوپ میں بیٹھے بیٹھے لوگ دھوپ میں بیٹھے بیٹھے کالے ہو گئے بالکل. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں اسے بہت محبت کر دوں, کہ بہت محبت کر دوں, کہ کیا اسے زندہ کر دو, کہ اس سے اچھی کیا بات ہوگی. حضرت عیسیٰ نے زندہ کر دیا اسے. وہ نکلی, نیچے تھے نا صاف ستھری ہو گئی کپڑے, کپڑے تو کیا مطلب صاف ستھری ہو گئی, نکلے دھوپ تھی. اس نے اس کو لیا, ان کا شکریہ ادا کیا اور لے کے چلا. دھوپ میں تپا ہوا تھا, ایک درخت کے نیچے جا کے وہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے. اس کو نیند آ گئی, وہ اس کے زانوں پہ سر رکھ کے بیچارہ سو گیا. سچا عاشق تھا نا. ادھر سے ایک شہزادہ گزر رہا تھا گھوڑے پر. اس نے دیکھا ایک کالا بھجنگ سا آدمی, عجیب سا بدحال سا آدمی. اس کے بعد اتنی خوبصورت لڑکی جو ہے وہ اس طرح سے لیٹی ہوئی. کہیں تو کون ہے, یہ کون ہے؟ نہیں میرے میاں ہے. تیرا میاں یہ ہے؟ کیا ہو گیا تجھے, تو اس کے ساتھ رہے زندگی ہو, چل میرے ساتھ. اس نے دھیرے سے سر رکھا زمین پہ, اس کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھی اور نکل گئے. جب حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ یہ دیکھو کیا وقت یہ تھی, ہے یہ ہے دنیا, دیکھو یہ دنیا, کوئی کسی کا وفادار نہیں. وہ بھاگ گئی اس کے ساتھ. یہ اپنا دن رات وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, قبر کے اوپر بیٹھ کے وہ کر رہے تھے. کتنے واقعات حضرت عیسیٰ, بہت حسین واقعات حضرت عیسیٰ کے ہیں. آپ لوگ وہ کتاب خریدے گفتار انبیاء. پہلے جو گفتار انبیاء تھی وہ بہت باریک لکھی ہوئی تھی. اس کے بعد جب دوبارہ ایڈیشن ہے جی, یعنی وہ بھاگی ہے اس کے بادشاہ کے ساتھ, تو یہ والی خبر نہیں پہنچی. یہ اب آ رہی ہے, بھاگ گئی تھی وہ. تو وہ جو پہلے گفتار انبیاء تھی وہ بہت باریک لکھا, بہت مشکل سے پڑھا جاتا تھا. اب جو نیا ایڈیشن آیا اس میں ذرا سا بڑے حروف میں لکھی ہوئی جلد کے ساتھ ہے, بہت اچھی کتاب, اسی میں ہے یہ واقعہ. اس کو دیکھیے گا تو آپ کو ملے گی انشاءاللہ. ایسے بہت سارے واقعات ہیں جس کو آخر میں حضرت عیسیٰ نے کہا دیکھو یہ ہے دنیا. اس کا نتیجہ جو ہوتا ہے دیکھ کے کہتے ہیں دیکھو یہ ہے دنیا. بہت سارے واقعات ہیں. اب دوسری طرف نہیں جا رہے, اب آگے بڑھتے ہیں. خیر خواہ ساتھی, پھر کہا جائے گا کہ ہاں کیا بات ہو رہی تھی, یہ بات ہو رہی تھی کہ اس کو جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے. وہ جنت تو کون تھا, پوچھا تو کون ہے, وہ کہے گا میں وہ خوشی ہوں جو تو اپنے مومن کے بھائی کے دل میں پہنچاتی ہے, میں وہ خوشی ہوں. بس اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں مجھے پیدا کیا جو اس کے ساتھ ساتھ قبر میں ہے. تو ہم کون چاہے گا کہ میری قبر میں ایک ساتھی نہ ہو جو مجھے بہلاتا رہے. گھبرانے والی جگہ ہوگی, اندھیری ہوگی, تو نہ وہاں اندھیرا ہوگا اس کی موجودگی میں, نہ کوئی گھبراہٹ ہوگی. وہ ہر چیز سے بہلائے گا, ہر چیز سے وہ کرتے وہ لے کر جائے گا وہاں تک. اب کیا کیا جائے کہ ماں باپ کے لیے بھی خیر کرو. میں نے کل پوچھا ہے ایک عالم سے کہ اگر ہم اپنے والدین کے لیے کریں تو یہ جسم جو ہے وہ توانا ہوگا, کہ بے شک ہوگا. تو ہم اپنے والدین کے لیے نیکی کریں. کتنی اچھی بات ہے, والدین کے لیے نیکی کریں تاکہ ان کے ساتھ جو بندہ قبر میں ہے, جو مثالی جسم قبر میں ہے, وہ طاقتور ہو, برابر کرتے رہو والدین کے ساتھ. اس کا بہت ثواب ملے گا. اور صبح اپنے لیے بھی کرتے رہو گے, یا تم جاؤ گے تمہارے ساتھ بھی ہوگا. یہ بندہ ہوگا جو تمہیں خوشخبریاں دیتا ہوا لے کے جائے گا. انسان پھر مولا مشکل کشا ایک جگہ پہ اسی لیے فرماتا ہے کہ اگر یہ اکیلے قول سنایا جاتا تو سمجھ میں نہیں آتا, اگر اس واقعے کے بعد جب سنا رہے ہیں تو سمجھ میں آئے گا. آپ کہتے ہیں انسان کا خیر خواہ ساتھی صرف نیک عمل ہے. کیسا نیک دیکھا آپ نے, اگر الگ سے سنتے تو سمجھ میں نہیں آتا. انسان کا خیر خواہ ساتھی صرف نیک عمل ہے. سب چھوڑ کے چلے جائیں گے,
یہ نیک عمل ساتھ ساتھ رہے گا، اس میں آپ کا علم دین حاصل کر رہا ہے، یہ خود بڑا نیک عمل ہے، اسی کے ذریعے تو ساری چیزیں پتہ چل رہی، یہ بہت بڑا نیک عمل ہے۔ خالی نہ امام رضا علیہ السلام کہتے نہ ہماری کیا فرق ہوتا ہے؟ محبت اہل بیت کے سہارے کہیں عمل صالح عبادت میں کوشش کو چھوڑ نہ دینا۔ ہمارے یہاں یہ بھی ہو رہا ہے، اس لیے یہ بھی بتانا پڑے گا۔ اہم ترین کو ہم نے یہاں پہ لگایا بھی ہوا، آپ نے دیکھے ایک فریم لگا، اس میں لگا ہوا اسی لیے ہماری محبت کے سہارے کہیں عمل صالح عبادت کی کوشش کو چھوڑ نہ دینا، نہ عبادت کے بلبوتے پہ محبت اہل بیت کو ترک کر دینا، کیوں اللہ ایک کو دوسرے کے بغیر قبول نہیں کرے گا، نہیں قبول کرے گا۔ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رہنی چاہیے کہ ہمیں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رہیں۔ اب کیا چیز بتائی جائے؟ اب چیز یہ بتائی جا رہی ہے، ابھی چلیے ہے تھوڑا وقت ہے۔ وہ کیا رہا ہے؟ اب ادھر آ جائیں، اپنی طرف آ جاتے ہیں، بیچ بیچ میں تو خیر اپنی طرف کو ہم بتاتے رہے، لیکن اب پھر آ جائیے ادھر، ذرا مکمل طور پہ ادھر آ جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ کتنا بھی کہتی رہی ہے وہی دم ٹیڑھی رہتی، سیدھی نہیں ہوتی، کسی طرح سے کتنے بھی وقت گزر جاتا، کچھ بھی ہوتا وہ وہیں کے وہیں رہتی ہے۔ اماں کی تو آخر، خالہ جان کی تو ہمیشہ کی عادت ہے، بھئی کیا کب چھوٹے گی یہ عادت؟ ہمیشہ کی ہے، تو جانے کے قریب ہے کہ آخری وقتوں میں جب مومن کا جب آخری وقت ہوتا ہے، نہیں بڑھاپے کی منزل آ جاتی ہے اور اس کے عمل اچھے ہو جاتے ہیں، نیک عمل کرنے لگتا ہے، تو اس کے پچھلے گناہوں کا مواخذہ نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اب آخری وقت میں ڈر رہا ہے تو کیا کرے؟ نیک عمل کر رہا ہے تو پچھلے گناہوں کا مواخذہ نہیں کرتا، اگر نہیں کرتا کیا ہوتا؟ اگلے پچھلے دونوں کا مواخذہ کیا جائے۔ ڈرو، خدا کے واسطے ڈرو، یہ دنیا میں زندہ ہو تو یہ نہ سمجھو کہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، آنکھ بند ہو جائے گی تو پتہ چلے گا یہی چیز ہے، یہ سب دھوکہ تھا، یہ سب شراب تھا، یہ دھوکہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، سنیے اب وہ ساری چیزوں کا کنکلوژن دیکھیں، یوں دے رہا ہوں میں کیسے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خداوند عالم کے بارگاہ میں عرض کرتے، پالنے والے تیرے مخلوق میں کس کا گناہ سب سے زیادہ بڑا ہے؟ ابھی سب گناہ سے بچاتے ہوئے لے کے آئے ہیں آپ کو، یہ کیجئے یہ کیجئے، اب سب سے بڑا گناہ کس کا ہے؟ تو پروردگار نے کہا جو مجھ پر تہمت لگاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ، پروردگار تجھ پہ تہمت کون لگائے گا؟ ہے نا، اللہ پہ تہمت کون لگائے گا؟ کوئی ہے تہمت لگانے والا؟ ابھی سنیے کہ تفصیل اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا جو مجھ پر تہمت لگاتا ہے، تو کہا کہ اے پالنے والے کیا کوئی شخص تجھ پر تہمت بھی لگا سکتا ہے؟ تو کہا ہاں اے موسیٰ، وہ شخص جو مجھ سے طلب خیر تو کرتا ہے، ہر وقت ہم لوگ خیر طلب کرتے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتا ہوں، ہر وقت خیر کا تقاضا جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ کرتے ہیں۔ جو مجھ سے خیر تو طلب کرتا ہے لیکن میرے فیصلوں پہ راضی نہیں رہتا۔ سنیے ابھی کئی ایک سناتے ہیں ابھی، اور بہت دور تک جائے گی بات، یہی آخری بات ہوگی، اس کے بعد ختم ہو جائے گی۔ جو مجھ سے خیر تو طلب کرتا ہے لیکن میرے فیصلوں پہ راضی نہیں رہتا، نہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اور نہ میری آزمائش پہ صبر کرتا ہے، کوئی بھی کام نہیں کرتا ہے۔ یہ جو پروردگار کی جو فیصلہ ہوتا ہے یہ خیر ہے، جو بھی فیصلہ کر دے ہمارے حق میں۔ جب تو کیا کون پیدا ہوا؟ منہ لٹکایا ہوا، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بزم میں ایک آدمی بیٹھا ہوا، شاباش جلدی جلدی، بیٹھا ہوا تھا، بات ہو رہی، چھٹے امام کی بات ہو رہی تھی، اتنے میں ایک آدمی آیا، اس کے کان میں کوئی بات کہی، جیسے اس نے کان میں بات کی اس کا منہ لٹک گیا۔ مولا مجھے کیا ہوا؟ کہ کچھ نہیں۔ کہ نہیں کیا ہوا؟ کہ کچھ نہیں مولا۔ جب اصرار کیا تو کہنے لگا جب میں گھر سے چلا تھا تو میرے یہاں ولادت ہونے والی تھی، ابھی اس نے آگے خبر دی ہے کہ ہمارے یہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ منہ لٹک گیا، یہ اتنی لڑکیاں بیٹھی ہوئی، سب کے اباؤں کو بلایا جائے، کہیں آپ لوگوں کو منہ لٹکا؟ کتنے ہوں گے جو ہاتھ اٹھا کے آنسو جاری رہے گا اور دعائیں دیں کہ جو خدمت ہماری بیٹی نے کیا، جو خدمت ہماری بیٹی نے کیا، جو خدمت ہماری بیٹی نے کیا، جو کچھ ہماری بیٹی نے کیا کسی نے بھی نہیں کیا، ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیں گے۔ اور لڑکیاں اتنی اچھی نعمت ہیں، ان کو تم لوگوں نے برباد کر دیا معاشرے نے، ورنہ اللہ کی نعمت تھی تو واقعی نعمت تھی۔ تو خیر بہرحال کہا کہ کیوں کیا ہوا؟ کہ ہم جب گھر سے چلے تھے تو ہمارے ولادت ہونے، اب پتہ چلا کہ لڑکی پیدا ہوئی، تو کیا ہو گیا؟ اگر یہ اختیار تجھ کو اور پروردگار کو دی جاتی کہ تیرے یہاں ولادت
کون ولادت کرے گا؟ کون جو فیصلہ کرے گا اس کا تو تو اپنے سر لے گا اس کو یا اللہ کی ذمہ دار؟ کہ اللہ سے بہتر کوئی بھی نہیں آتا، کہ اللہ نے دے تو دیا لڑکی، پھر جب تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ اللہ سے بہتر کوئی، تو دے تو دیا اللہ نے لڑکی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ خضر جا رہے تھے، ایک لڑکے کو قتل کر دیا تھا نا، یاد ہے؟ یہ واقعہ تو مشہور ہے، یاد ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ کیا عجیب غریب واقعہ ہے۔ تو آگے چل کے چھٹے امام کے ہی حوالے سے ایک کتاب ہے، یاد نہیں آ رہا نام اس کا، رنگ یاد ہے اس کتاب کو، گلابی رنگ کی ہے، ازواج در اسلام۔ دیکھا آپ نے درود کا کمال؟ درود کمال دیکھا، فوراً یاد ہے، ازواج در اسلام۔ تو چھٹے امام نے ایک جگہ اسی کتاب میں لکھا، چھٹے امام نے کہ اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹی دی۔ بھائی کیا عجیب بات ہے، بیٹا وہ ہو گیا، دے رہے ہیں بیٹی آپ، اور اس بیٹی سے 70 انبیاء پیدا ہوئے، 70۔ تو یہ جو بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں علم دین حاصل کرنی، جو محمد چھوڑا، ان کی وقت کو کم نہ سمجھیے گا، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، شکریہ ادا ہونا چاہیے، والدین کو بھی دوسروں کو بھی۔ تو کہا جائے کہ میرے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتا، یہ مجھ پہ تہمت لگا رہا، میں اس کے تہمت کا کیا مطلب؟ میں اس کے ساتھ خیر کر رہا ہوں، یہ راضی نہیں، جس کا مطلب تہمت لگا رہا مجھ پہ۔ پھر دوسری چیز کیا؟ میری نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتا، جو میں دیتا ہوں وہ خیر ہے لیکن اس کا شکر ہی نہیں ادا کرتا۔ ابھی دیکھیے گا آگے، خیر اسی شکر کے اوپر ایک واقعہ اور ہے، نہ میری آزمائش پہ صبر کرتا ہے، جو میں آزمائش کرتا ہوں اس پہ صبر بھی نہیں کرتا، کیونکہ صبر کرنا جو کیا خیر ہے، یہ آزمائش اس کے لیے خیر ہے، اس پہ صبر کرے تو اس کو اجر ملے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ملے گا۔ اگر صبر نہیں کرے گا تو بس یہیں کا یہیں رہ جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو کیا ہو رہا تھا؟ یہ ہوگا، اور میری آزمائش پہ صبر نہیں کرتا، شاید واقعہ نہ ہو پائے۔ کیا کہا تھا؟ مجھ پہ تہمت لگا رہا ہے۔ جھوٹ بولنے کو اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے تو کیا تمہارے لیے خیر نہیں ہے؟ یہ کہاں چھوڑا جا رہا؟ غیبت کرنے کو جو منع کیا جا رہا ہے تو کیا خیر نہیں ہے؟ یہ خیر ہے۔ تہمت لگانے کو منع کیا، یہ خیر ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ خیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تم اس کو تم کبھی زبان سے انکار کرتے ہو، کبھی عمل سے انکار کرتے ہو۔ یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو کہا جا رہا ہے، یہ خیر نہیں ہے۔ یہ رشتہ داروں کا حسن سلوک کرنے کو خیر نہیں ہے۔ یہ مریضوں کا عیادت کے لیے کہا جا رہا ہے، خیر نہیں ہے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ ہمارا دوست کون، ہمارا دشمن کون ہے، کون سے رشتہ دار ہمیں چاہتا ہے، کون سے نہیں چاہتا، اس کے ساتھ جاؤ تو اس کے ساتھ۔ ابھی جو کہا تھا کہ اگر یہ والی چیز جمع کی جائے گی، خبر میں کون کون سے آ جائے گا، مریض پہ ابھی یاد آ گیا 70,000 فرشتے۔ اگر تم کسی مریض کو دیکھنے کے لیے گئے ہو تو 70,000 فرشتے تمہارے لیے استغفار کریں گے اور تمہاری قبر میں بیٹھ کے قیامت تک تمہارے لیے استغفار کریں گے۔ قبر میں بیٹھ کے کوئی قبر میں بیٹھے گا ہمارے؟ یہ کتنے لوگ پیدا کر رہا پروردگار تمہاری قبر کے لیے۔ تم قبر سے ڈر رہے ہو، قبر کا انتظام نہیں کر رہے ہو۔ انتظام کرو تو تمہیں شوق پیدا ہو، جیسا کہ مولا مشکل کشا نے کہا۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے، تمہیں علم ہو تو تمہیں شوق پیدا، وہ خیر پیدا کر، خیر دے رہا۔ 70,000 فرشتے قبر میں بیٹھ کے آپ کے استغفار کریں گے تو یہ خیر نہیں ہے؟ کون ہے؟ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک جگہ پہ مولا نے نہیں کہا تھا، ایک جگہ اور پہ کہ میت سے کیا کرے گا، جو اس کا علم ہے وہ میت سے کہے گا، میت سے نہیں کہے گا بلکہ وہ نماز روزے باقی جتنی چیزیں آئی ہوں گی جو آگ کو بجھا رہی ہوں ان سے کہے گا اگر تم لوگ نہ ہوتے میں اکیلا اس کے لیے کافی تھا، میرے ہوتے ہوئے سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے۔ کون؟ علم جو آپ حاصل کر رہے ہیں، یہ علم۔ تو کتنی چیزیں قبر میں پیدا ہو رہی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں قبر کو ویسی اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت کے ساتھ رکھا، اتنا پیدا کیا، اتنا خوبصورت ہمیں بنایا۔ یہ دیکھیں اپنی تعریف کرنے میں خوبصورت بنایا، آئینہ لے آئیے نہیں خوبصورت بنائی۔ انسان کا جسم دیکھو کتنا خوبصورت ہے، یہ اتنا خوبصورت جسم ہے، اتنا خوبصورت جسم ہے، اتنا حکمت والا جسم ہے کہ مولا مشکل کشا حضرت علی کا یہ پوری کائنات جو ہے عالم اصغر ہے، تمہارا وجود عالم اکبر ہے، عالم اکبر ہے۔ ایک ایک چیز کے بارے میں کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ یہ کیا ہے، کیا چیز پر کہاں تم شکر ادا کر رہے ہو؟ زبان کے ذریعے شکر ادا کر رہے ہو جھوٹ بول کے؟ نہیں،
جانتے نہیں، بتایا نہیں جائے، سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے. تبھی تو اس قبر کو مولا مشکل کشا کہتے ہیں کہ اگر میں تمہیں موت کے بارے میں بتا دوں، یعنی مرنے کے بعد کہیے عدت دائی فہد ہلی کتاب میں بتا دوں تو تم میری بزم سے بھاگتے ہوئے قبرستان کی طرف چلے جاؤ. کیا ہے قبرستان میں؟ کہ یہ نعمتیں ہیں قبرستان میں، یہ نعمتیں ہیں قبرستان میں، یہ چیزیں. جاؤ تو اندر دیکھو تمہارے لیے کیسی کیسی چیزیں پروردگار نے تیار کر کے رکھی. وہ دنیا میں جب تمہارے ساتھ اتنا وہ کر رہا، رحم کر رہا، مہربانی کر رہا، مہربان والدین دیے، رشتہ دار دیے، تم جب پیدا ہوئے تو اس وقت سے لے کے چلنے کے تک ان کو کھانا پینا تمہیں دیا جائے. یہ تمہارے نوکر بنے ہیں، یہ تمہارے خادم بنے ہوئے ہیں، تمہیں گود میں اٹھائے اٹھائے گھوم رہے ہیں. تو جاؤ تو وہاں پہ دیکھو کیا چیز دی ہے. تو کیا صبر. سارے جتنے بدترین گناہ ہیں وہ سب ہم انجام دیتے ہیں، سارے گناہوں کو انجام دیتے ہیں. کس لیے انجام دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی نہیں، کہ اس نے کہا ہوا کہ نہیں یہ مت کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. ہم سب کام وہ کر رہے ہوتے ہیں جو اس نے ہمیں منع کیا ہوتا ہے. رشتہ داروں کو حسن سلوک کرو، ہم نہیں کرتے. حسد نہ کرو، ہم کرتے ہیں حسد کر. جو منع کرتا ہے سب ہم انجام دیتے ہیں. جس چیز کو روکتا ہے اس سے روک. زبان کو قابو میں لے کے آؤ، اپنے زبان کو قابو میں رکھو. کہاں زبان قابو؟ آگے رحمت والے باب میں آئے گا زبان کے قابو رہنا. سچ بولو، حیا کرو، صبر کرو، غصہ نہ کرو، نرمی اختیار کرو. ہم نے سب لکھ رہے تھے غیبت والے. ایک کوئی کتاب دیکھ رہے تھے، اس میں حوالہ تو نہج البلاغہ دیا تھا، کوئی خطبہ دیا تھا، ہم نے اس کو تلاش کیا، ہم کو ملا نہیں. اس میں زبان کے گناہوں میں سے 40 گناہ بتائے تھے. 40 گناہ زبان کے. اتنی خطرناک چیز ہے. اسی لیے اس پر ہم نے پوری ایک کلاس لی تھی، ادا جوالے کی فریاد، جو زبان سے کر رہے ہیں ادا جوالے کی فریاد. اتنی خراب چیز ہے. زبان قابو میں رکھو، اللہ اس پہ رحمت نازل کرے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ اس پہ رحمت نازل کرے جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی، اصلاح کی. اس پہ رحمت. اب اللہ کے رسول دعا دے رہے تو پوری نہیں ہوگی. اصلاح کرو اپنی زبان کی. روکو. منہ میں چھٹے امام و پانچویں امام کے زمانے میں لوگ منہ میں کنکر ڈال کے بیٹھتے تھے کہ کوئی بات نہ نکل جائے بری. تو یہ لوگ تیار بیٹھے ہوئے انتظار میں، فوراً لکھ لیں گے، فوراً لکھ لیں گے. آپ خاموش رہیے، خاموشی اختیار کی. خاموشی تو الگ سے بھی ایک باب ہے جس کے اتنے فائدے ہیں کہ جس کو اتنے خاموشی کا کام کی بات پوچھیے یا جواب دیجیے مناسب، اس کے بعد خاموش رہیے. ایک دن لوگ ٹاؤن کریں گے، 2 دن کریں گے، 3 دن کریں گے، کچھ دنوں بعد عادی ہو جائیں گے، پھر کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا اور آپ کا فائدہ ہوتا رہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز ساری چیز بتائی جا رہی ہے کہ ہم پر سب سے بڑا گنہگار کون آدمی اگر یہ ہے جس چیز کو مانا گیا سب کرتا ہو. کہاں مانتا ہماری بات؟ نہیں مانتا. جبکہ کیا ہے؟ صبر. اور یہ ساری چیز عبارت کس چیز سے؟ اکیلی صبر سے. کیونکہ جتنے آپ نے سنے ہیں مصائب اتنے دنوں میں ائمہ تعلیم، تو سب کا ایک ہی وہ ہے صبر. صبر کرتے. کیا طاقت ان میں نہیں تھی لیکن کیا صبر کیا. کیا چیز نہیں تھی، کیا صبر کیا. تو آپ اکثر بیشتر میں کہتا رہتا ہوں یہ والا کہ 8واں جو ہے ان کا 8واں، وہ تو لا شے کو شے میں تبدیل کر دیتا ہے. یعنی کہ جو شعر تھا وہ لا شے تھا نا، تصویر، اس کو حقیقت میں بدل دیتا ہے. نکل ان جادوگروں کو کھا جا. وہ آتا سارے جادوگروں کو کھا کے اور پھر واپس دیوار پہ وہی تصویر بن جاتا. کون کرے گا یہ ان کے علاوہ؟ لیکن جب انہی کے جنت کا سردار بڑا بیٹا علی کا وہ خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے تو ایک شامی گزر رہا ہوتا ہے، کہنا یہ کون ہے؟ نہیں علی کے بیٹا حسن ہے. کیا برا بھلا کہنا شروع کرتا ہے. اللہ برا بھلا کہتا ہے، یہاں تک کہ امام خود پاس میں آتے ہیں، آگے کہنے لگتے ہیں، تب تھوڑا سا کر کے سنا رہے ہیں، کہنے لگتے مجھے کوئی پردیسی لگتا ہے. کہ ہاں میں شام سے آیا ہوں، شام میں تو سب کچھ یہی سکھایا جاتا. کہنا چل اگر تو بھوکا تو مجھے کھانا کھلاتے ہیں، تیرے پاس سواری نہیں، میں تجھے سواری دیتا ہوں، اگر تیرے پاس رہنے کی جگہ. کیا مطلب ڈر کے کر رہے تھے؟ کیونکہ یہ اشارہ کرتے کہ زمین کھل جا اور اس میں سما جاتا. وہ جب حضرت موسیٰ نے قارون کو سما دیا تو اسی میں تصرف حاصل کیا تھا زمین پہ، کہا یہ سما جا اس پہ، وہ قارون سما گیا تھا اس کے اندر. ان میں کون سی طاقت نہیں تھی ان کے اندر؟ یہ کر سکتے تھے نا، لیکن نہیں کیا. دکھانا چاہتے تھے، اے میرے شیعو دیکھو میرے عمل کو دیکھو اور اس کی پیروی کرو، اپنی حد تک تو کرو. اس کو لے گئے ساتھ، کھانا کھلایا، یہ کیا وہ کیا.
تو اس کے بعد کیا ہوا؟ قدموں پہ گر گیا کہ جو آپ کو جانتا ہے، بے شک اللہ بہتر جانتا ہے کہ نبوت کہاں ہونی چاہیے، وہاں تک پہنچ گیا وہ تمام فضائل بیان کرنے کے بعد، یہ سننے کے بعد۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے ایسے، اور ہمارے بغل میں ایسے وہ بیٹھے تھے، انہوں نے ہمیں سلام بھی نہیں کیا۔ بھائی وسیم امام صاحب آپ ہی کر لیتے، آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آگے شکایت کر رہے ہیں، یہی ہوتا نا، انہوں نے سلام نہیں کیا، ہمارے بغل میں کھڑی ہوئی تھی، سلام نہیں کیا اس نے ہمیں، آپ کر لیتے؟ نہیں، ان سے ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا، نہیں سیکھا ہم نے ان سے، ہم صرف ان کی باتیں سنتے ہیں، سننے کے بعد ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ان کی محبت ڈالی تو ہمیں رونا تو آئے گا، ہم روئیں گے، اسی کو کمال سمجھ کے ختم کر دیتے ہیں ہم۔ بھائی سیکھو ان سے، سکھانے کے لیے آئے تھے یہ ہمیں سکھانے بتانے کے لیے آیا تھا۔ اگر سکھانے کے لیے نہ آتے تو حضرت فضا پوری زندگی قرآن میں کیسے گفتگو کرتی کہ تم کنیز ہو، قرآن میں کیا بات کرو، چلو کام کرو اپنا جتنا بتایا یار، نہیں، کیسا سکھایا کہ قرآن میں بات کرنے لگی، 20 سال تک قرآن میں گفتگو کرتی تھی۔ ایک درود پڑھیے محمد علیہ۔ ابھی تو عمل اور رحمت خدا کی رہ گئی، اگر اگلی دفعہ موقع ملا آ گئے ہم، دعا کیجیے گا تو باقی چیزوں کو وہ پورا کریں گے، ورنہ اب تک تو آپ کی دعا مستجاب ہوتی رہی، ہم نہیں آتے، شاید اب نہ ہو اور ہمیں آنا پڑ جائے۔ بس ہم سب انتظار کرتے ہیں امام زمانہ کا۔ پروردگار محمد علیہ محمد کے صدقے، امام محمد آمنہ کے صدقے، جو مومنین مومنات جہاں جہاں پریشان ہیں، پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بے روزگار ان کو روزی دے، جو بیمار ان کو شفا دے پروردگار۔ یہ تمام ان کی تمام دنیا سے گئے ہوئے تمام ان کے عزیز رشتہ دار جو بھی ان کے مرحومین ہیں، سب کو پروردگار جبار رحمت جگہ دے، بڑا رحم کرنے والا، تو ہم سب لوگ ہر طرح کے بلائے ناگانی ذلت پریشانی سے تمام مومنین مومنات کو محفوظ رکھ۔ ایک درود پڑھیے محمد علیہ محمد۔ جل اللجن یا مولا اللجن 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 یا صاحب السماء اللجن اللجن